الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرا حکم نہ ہو اور کوئی کہہ دے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک حدیث مسلم کی ہے جو کہ تقریباً 8 کے 9 نمبر پر ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سنی سنائی بات جو آگے کر دیتا ہے اس سے بڑا اور ثبوت نہیں جھوٹے ہونے کا۔ کوئی بات ہو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اور ہر سنی سنائی بات آگے نہ شیئر کی کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہو اسے حدیث بنا کر پیش کیا جائے، چاہے جائے کہ ویسے ہی نہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا۔ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا فرمان نہیں ہے، تو کوئی کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے انج فرمایا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو آج کا موضوع ہے پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن احسان کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یا قریبی پڑوسی اور اجنبی یا دور کے پڑوسی اور پہلو کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے مملوک غلام، باندیاں وغیرہ کے ساتھ احسان کرو۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ آگے میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں اسی مضمون کے مطابق۔ یہ صحیح حدیث بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے، یعنی دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں۔ صحیح بخاری کا نمبر ہے 6014 اور صحیح مسلم کا نمبر ہے 2624۔ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبریل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور تاکید ہے۔ اس طرح پڑوسیوں سے بدسلوکی دوسرے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ جو آگے میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اسے مسلم نے بیان کیا ہے اور مسلم کی حدیث کا نمبر ہے 142۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو، پھر اسے پڑوسی کے گھر والوں کو دیکھو اور اسے بھائی کے ساتھ اس میں سے کچھ حصہ پہنچا دو، بلائی کے ساتھ اسے کچھ حصہ پہنچا دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی اگر غریب، مسکین اور اس قسم کے محتاج ہوں تو پھر انہیں نظر انداز کر کے خود ہی سب کچھ کھا پی جانا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، بلکہ تاکید ہے کہ ایسے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھو اور بعض اپنے کام و دہن کی لذت ہی سامنے مت رکھو، بلکہ اگر زیادہ توفیق نہیں ہے تو سالن میں پانی کا اضافہ کر کے اس میں سے ہی کچھ حصہ ان کو دے دو۔
اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس میں تغافل یا تجاہل سے کام مت لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بخاری مسلم۔ بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 142 نہیں 616 اور مسلم کا نمبر ہے 46۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو دکھ پہنچانا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ آگے بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کے عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی ہو۔ بخاری مسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کریں، امیر کو اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب کو اپنی حیثیت کے مطابق۔ غریب یہ نہ سوچے کہ معمولی چیز کسی کو کیا ہدیہ دوں، اس کا معمولی سا ہدیہ بھی عند مقبول ہوگا بشرطے کہ اخلاص سے دیا گیا ہو۔ ویسے بھی غریب کا ہدیہ بھیجنا امیر کے دل میں اس کی قدر میں اضافے کا باعث ہوگا۔ البتہ امیر کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی شایان شان ہدیہ بھیجے، کیونکہ وہ وسائل سے بہرہ وار ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو چیز باسی ہو جائے یا اپنا جی اس کے کھانے کو نہ چاہے تو اسے سڑی بسی چیز پڑوسیوں کو بھیج دی جائے۔ اس میں عدم اخلاص کے ساتھ ساتھ پڑوسی کی حقارت کا جذبہ بھی شامل ہے، جبکہ ہدیہ کے مطابق تو اخلاص و محبت کا اظہار ہے، اور جس میں کسی غریب پڑوسی کے لیے تحقیر شان کا جذبہ کار فرما ہو، وہ ہدیہ کس کام کا اور اللہ کے ہاں اس کی کیا قدر و منزل ہوگی۔ ہاں اگر تحقیر شان والی بات نہ ہو تو پھر کمتر چیز بھی جو خود اسے پسند نہ ہو کسی غریب کو دے دینا اسے پھینک دینے سے بہتر ہے، بشرطے کہ بجائے خود وہ چیز کا رامد ہو۔ آگے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی مشترکہ دیوار میں لکڑی یا کیل وغیرہ گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود میں تمہیں اس حکم سے منہ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں اسے تمہارے کاندھوں کے درمیان پھینک کے رہوں گا، یعنی ضرور تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو شر خزائی رضی اللہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔
جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کہے یا پھر خاموش رہے۔ ان الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اس کے بعد الفاظ روایت کیے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے میں کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو۔ اسے بخاری اور ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ جب انسان سب پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کی استطاعت نہ رکھے اور صرف کسی ایک ہی کو ہدیہ دینا چاہے تو اس کی ترتیب اس میں بیان کر دی گئی ہے کہ یعنی قریبی پڑوسی کو دیا جائے۔ آگے حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ ساتھی کا لفظ عام ہے جس میں سفر اور ہر حضر کا ہر ساتھی آ جاتا ہے، یعنی زندگی میں ہر وہ شخص جس سے اس کو واسطہ پڑے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور پڑوسی کے ساتھ بھی اللہ کے ہاں خاص مقام حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت عالی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔